الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ تو یہ سبق ہے اسم کے مجرور ہونے کا بیان۔ تو اسم کا آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفالٹ سٹیٹس جو ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے، مرفوع، یعنی اسم سے جب کوئی عامل نہ ہو تو اسم جو ہے مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا فعل وہ بھی جو ہے مرفوع ہی ہوگا، صرف اللہ یہ کہ اس سے پہلے کوئی حرف ناصبہ آ جائے یا اس سے پہلے کوئی حرف جازمہ آ جائے تو فعل پھر منصوب ہوگا اور مجزوم ہوگا، فعل مجرور نہیں ہوتا۔ اور اسم میں تین شکلیں ہیں، یہ جس طرح فعل میں تین صورتیں ہیں، یا تو مرفوع ہوگا، یا تو منصوب ہوگا، یا تو مجزوم ہوگا۔ اسی طرح اسم میں بھی تین ہی صورتیں ہیں کہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، اسم مجزوم نہیں ہوتا۔ تو یہی یہاں پر آج کا سبق ہے کہ اسم کے مجرور ہونے کا بیان، یعنی اسم حالت جری میں کب ہوتا ہے۔ اور رفع نصب جر آپ جانتے ہیں کہ یہ اعراب کو کہتے ہیں، رفع نصب اور جر یہ آپ کے اعراب کا نام ہے۔ اور ضمہ یعنی پیش، اور فتحہ یعنی زبر، اور کسرہ یعنی زیر، یہ آپ کے حرکات کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو جو ہے آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں۔ رفع نصب اور جر یہ آپ کے اعراب کا نام ہے، یعنی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت آ رہی ہے اس کا نام اعراب ہوتا ہے، تو اس کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب ہے سوال کہ اسم ہمارا مجرور کب ہوتا ہے، تو اس کو یہ سبق میں ہی سکھائیں گے ہمیں کہ اسم مجرور ہوتا ہے کہ جب اس سے پہلے کیا آ جائے، حرف جار آ جائے، زیر دینے والا حرف آ جائے۔ وہ ہم نے شاید صرف میں بھی بتایا تھا کہ وہ کل ان کی تعداد 17 ہے، ان میں سے کچھ چند جو ہیں یہ یہاں پر دے رہے ہیں، تو وہ دیکھ لیجئے، اور اپنی جگہ آپ دیکھ لیجئے گا ان 17 جو ہیں ان کے استعمالات۔ البتہ جو ہیں کثیر، ان میں سے جو کثیر الاستعمال ہیں وہ بس یہی 7-8 ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ نزل المطر من السماء، بارش نازل ہوئی یعنی بارش ہوئی آسمان سے، تو من یہاں پر جو ہے حرف جار رہا ہے آپ کا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دروس میں بھی آپ نے اس چیز کو پڑھا ہے۔ خرج الماء من الارض، من کے معنی سے from، خرج الماء من الارض پانی نکلا زمین سے۔ یأتی السمک من البحر، مچھلی آتی ہے سمندر سے، یعنی مچھلی جو آپ کھاتے ہیں وہ سمندر سے آتی ہے، اس کا مسکن سمندر ہے۔ ذهب الولد الى المدرسة، لڑکا گیا مدرسے تک، تو الى کے معنی to، the boy went to the school۔ پھر وصل ابراہیم الى مکہ، ابراہیم پہنچا مکہ، ابراہیم مکہ پہنچا، جی۔ اسی طرح بعث اللہ الرسول الی الناس، اللہ نے رسول کو بھیجا لوگوں تک، لوگوں کے پاس۔ اللہ نے رسول ایک پیامبر کو بھیجا، ایک نہیں بلکہ الرسول ہے، الف لام تعریفی ہے یہاں پر، اللہ نے رسول کو بھیجا، اللہ sent the messenger to the people، تو یہاں پر الی تو کے معنی میں تک، تو لیکن یہاں پر مکہ چونکہ آپ کا غیر منصرف اسم ہے، مؤنث ہے اور عالم ہے، تو لہذا معرفہ ہے، تو لہذا غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب جانتے ہیں کہ جر اس کا ڈینوٹ ہوتا ہے فتحہ سے۔ ساتویں مثال ہے ابتعد عن المعصیتی، گناہ سے دور رہو، ابتعد عن المعصیتی، ابتعد، ابتعد یبتعد ابتعادا، یہ معنی دور رہنا، عن المعصیتی گناہ سے، تو المعصیہ کے معنی گناہ اور عن کے معنی سے، عن المعصیتی۔ یذهب الخوف عن الطفل،
بچے سے خوف جاتا رہا، یعنی ڈر گیا تھا، اب اس کا خوف دور دکھانا ہے کہ ہو رہا ہے، تو بتلانا ہے کہ خوف اب اس سے چھٹ رہا ہے، وہ دور ہو رہا ہے خوف. تو یذهب الخوف عن الطفل، بچے سے خوف دور ہو رہا ہے. الاستاذ يفتش عن التلاميذ، استاذ تلامذہ سے تفتیش کر رہا ہے. عن کے فتش عن کے ساتھ، فتش عن کے ساتھ تفتیش، انویسٹیگیشن، تفتیش کہتے ہیں انویسٹیگیشن کو. اور کبھی کبھار بحث عن کے ساتھ آتا ہے. بحث عن کے معنی بحث، باحا اور سا. بحثت عن کتابی، میں نے اپنی کتاب کو ڈھونڈا، تو بحث عن کے ساتھ یہ صلہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد جو یہ صلات ان کو کہتے ہیں، ان پریپوزیشنز، تو ان سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. بحث عن کے معنی ٹو سرچ فار، سرچ کرنا، تلاشنا، تلاش کرنا. شدرہ ہے تو یہ عن تھا اس والے پورشن میں آنا، دوسرے میں تھا ہمارا الہ، پہلے میں تھا من. اور 10ویں مثال ہے تجب الصلاۃ علی کل مسلم. تجب الصلاۃ وجب یجب سے ہے، تجب الصلاۃ واجب ہے نماز. تجب یہ فعل ہے، یہاں پر یہ قصے میں بھی آپ نے پڑھی نہیں ہے، آگے چل کر صرف کی کتاب میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو تجب الصلاۃ علی کل مسلم، نماز فرض ہے ہر مسلمان پر، تو لہذا نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، بلکہ لازم ہے ہم پر مسلمانوں پر، خصوصاً جماعت کے ساتھ. جماعت کی نماز میں جو ہے ہم کوتاہی کرتے ہیں. جو نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں وہ بھی معمولی بہانوں کی وجہ سے جو ہے نماز کی جماعت نماز سے میں غفلت کرتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ لوگوں ان جماعت کی نمازوں کو نہ چھوڑو، یہ تمہارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ہدا میں سے ہیں، اور اگر تم نے اپنی نبی کی سنن ہدا کو چھوڑ دیا لضللتم، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. توکلوا علی اللہ، تم سے بھروسہ کرو اللہ پر. تو اعلی توکلوا علی اللہ، لہذا اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا کہ بھروسے کا حق ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسے کا حق ہے، لرزقتم کما ترزق الطیر، تو تمہیں ایسی روزی دی جائے گی جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے. تغدو خماصا وتروح بطانا، اور صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آ جاتے ہیں، یعنی اللہ کے بھروسے پر وہ نکلتے ہیں، لیکن محنت کرتے ہیں، لیکن توکل بھروسہ ان کا اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے. اپنی دکان پر وغیرہ کوئی ان کی تو ہوتی نہیں بیچاروں کی، ان کو تو پتہ بھی نہیں آج رزق کہاں ملے گا، لیکن اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں. یمشی الناس علی الطریق، لوگ چلتے ہیں راستے پر، اور لوگ راستے پر چل رہے ہیں یا چلیں گے. تو اعلیٰ کے معنی پر سیدھے راستے پر ہی چلنا چاہیے جس پر جمہور چلتے ہیں، کوئی الگ شاذ راستہ اختیار کرنا یہ انسان کو جہنم میں لینے والا ہے. کان یوسف فی السجن، یوسف علیہ السلام سجن میں تھے یعنی جیل میں تھے، تو فی کے معنی ان. سکنت البنت فی البیت، لڑکی رہی گھر میں، لڑکی گھر میں رہی. ٹھیک، اس کے بعد ہے رأى ابراہیم کوکبا فی السماء،
ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا آسمان میں، فی السماء ان دی اسکائی۔ 16ویں مثال ہے ذبحت البقرۃ بالسکین، میں نے ذبح کیا گائے کو چھری سے، تو با یہاں پر ود کے معنی میں سے، یعنی یہ با کہلاتا ہے، سببیہ بھی ہوتا ہے با، کس سبب سے، آلے کے طور پر، تو یہ والا با۔ یا ولد لا تلعب بالکبریت، اے لڑکے ماچس سے مت کھیل۔ کبریت، کبریت کہتے ہیں ماچس کو، کبریت ماچس کو کہتے ہیں۔ رجم الناس رجلا بالحجارت، لوگوں نے رجم کیا، سنگسار کیا ایک آدمی کو پتھروں سے، پتھروں کے ذریعے سے رجم کیا۔ رجم جو ہے پتھروں سے ہی کیا جاتا ہے، اور اسلام میں رجم جو ہے وہ بس ایک ہی جگہ میں ہے، وہ وہی شادی شدہ جو مرد و عورت اگر بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو انہیں رجم کیا جائے گا۔ اور بتاؤ، اور ہے کہیں رجم؟ قال الاستاذ للتلمیذ، استاد نے کہا تلمیذ سے، یہاں پر بھی لیڈ ٹو کے معنی میں، the teacher said to the student، تو سے الگ الگ سے یہاں پر آ رہے ہیں اردو میں، یہاں پر بھی با کا معنی تھا سے، لیکن یہاں پر ود کے معنی تھے۔ I slaughtered the cow with the help of a knife، with the knife، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر the teacher said to the student اشتریت الطعام للضیف، اب دیکھو یہاں پر لی جو ہے فور کے معنی میں ہے، میں نے کھانا خریدا مہمان کے لیے، تو لی یہاں پر کے لیے کے معنی میں فور۔ I purchased food for the guest، ارسلت ہدیۃ للمریض، میں نے ایک ہدیہ بھیجا مریض کے لیے، بیمار کے لیے میں نے ایک ہدیہ بھیجا۔ تو یہ ہو گئی 17 مثالیں انہوں نے دی ہے، چند اس میں یہ حروف جارہ آ گئے، تو آپ نے دیکھا حروف جارہ کی وجہ سے جو ہے اسے مجرور ہو جاتا ہے، آپ کو دروس میں پتہ ہے۔ اوپر کی مثالوں میں آخری کلمہ اسم ہے، اور ہر اسم سے پہلے ایک حرف ہے، وہ حرف پہلی 3 مثالوں میں من ہے، اور تیسری 3 مثالوں میں الہ ہے، اور چوتھی 3 مثالوں میں عن ہے، اور پانچویں 3 مثالوں میں علی ہے، اور چھٹی 3 مثالوں میں فی ہے، اور ساتویں 3 مثالوں میں لی ہے۔ اوپر کی تمام مثالوں کو غور سے دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جتنے اسماء ایسے ہیں کہ ان کے پہلے ان حرفوں میں سے کوئی حرف ہے وہ مجرور زیر والے ہیں، ہے نا، کیونکہ حروف جارہ ہے، ان کے بعد اسماء جو ہے مجرور ہوں گے۔ قاعدہ نمبر 22، کسی اسم سے پہلے اگر حروف جر زیر دینے والے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ اسم مجرور زیر والا ہو جائے گا۔ وہ حروف یہ ہیں، کل تو ہیں 17 ان کی تعداد، لیکن چند انہوں نے جو دیے ہیں کثیر الاستعمال، من ہے، الہ ہے، علی ہے، فی ہے، الباء یعنی با زیر بھی، اور اللام یعنی لام زیر، لام مکسور اور با مکسور، ہے نا، با مکسور اور لام مکسور۔ اب تمرین نمبر 1 دیکھ لیجئے، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں حرف جر پہچانو اور ہر لفظ پر اعراب لگاؤ۔ ہر لفظ پر اعراب لگاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں آپ کو حروف جارہ پہچاننے، ٹھیک ہے۔ تو قطع النجار الخشب بالمنشار، نجار کہتے کارپینٹر کو، ہے نا۔ ترخان نے جو ہے لکڑی کو کاٹا آرے کے ذریعے سے، منشار جو اس کے پاس، وہ کیا کہیں گے اس کو آپ انگلش میں یا اردو میں بھی،
لتر 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 کیا چھُنا اردو پٲٹھۍ منشار ارے بھائی کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں یا اردو میں بھی منشار آری ہاں صحیح سو صحیح ہے تو اس میں با ہے حرف جار آپ کا ہے نا بھائی اس میں حرف جار پہچاننا ہے نا تو با ہے نا حرف جار کے ذریعے سے آری کے ذریعے سے رأیت الطائر فی القفص قفصی میں نے دیکھا پرندہ پنجرے میں قفص میں پنجرہ القفص ہے نا اس میں بتاؤ حرف جارہ کون ہے فی ہے نا سافرت من لکھنؤ بالقطار صباحا ووصلت الى مدینة دہلی فی المساء میں نے لکھنؤ سے سفر کیا ٹرین کے ذریعے سے صبح کے وقت صباحا صبح کے وقت ووصلت الى مدینة دہلی اور میں پہنچا دہلی شہر فی المساء شام کو اس میں بتاؤ حرف جارہ کون ہے سیدھی سی بات ہے با ہے نا ارے جلدی جلدی لکھو بھائی جلدی جلدی بتاؤ للجنت ثمانیۃ ابواب جنت کے 8 دروازے ہیں وعلی کل باب ملائکۃ اور ہر دروازے پر فرشتے ہیں والباب الریان للصائم اور باب ریان روزے دار کے لیے ہے یہاں پر بتاؤ کون سا ہے حرف جارہ اعلی ہے نا کیونکہ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ اصل میں کلن تھا تو وہ اعلی کی وجہ سے کلی ہو رہا ہے نا اور للصائم صحیح لام بھی ہے لام ہے یہاں پر للصائم اصل میں تھا الصائم لیکن حرف جارہ لکھ کی وجہ سے جو ہے وہ صائمی ہو رہا ہے اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کسی زمین کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون ہے طاعون کی وبا پھیل چکی ہے فلا تدخلوها اس میں داخل نہ ہو تو بارض ہے نا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التکلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع فرمایا ہے عن کے معنی تکلف ہے میں کہہ رہا ہوں عن کے معنی سے تو حرف جا رہا ہے تکلف سے ارے بھائی تکلف کھانے پینے میں تکلف آداب میں زیادہ تکلف عجمیت جو ہے وہ تکلفات کا نام ہے کہ عزت کرنے میں بھی تکلف کسی کا لقب کسی کو عزت سے پکارو اس میں بھی تکلف کسی عالم کا نام لو نہیں صرف عرب جو کام چلائیں گے شیخ سے فضیلت الشیخ فونا فونا ٹھیک ہے فضیلت الشیخ سدیش فضیلت الشیخ شرائم بس اتنا اب یہاں ہندوستان اور برصغیر میں دیکھ لو تکلفات کتنی القاب میں شیخ المشائخ قطب الاقطاب عارف باللہ اور آگے چل کر مشائخ کیا شیخ المشائخ استاد الاساتذہ ایک ہی عالم کے ساتھ اتنے سارے جو ہے القاب ہوتے ہیں تو یہ عجمی تکلف کی مثال ہے عجمی تکلفات الجرس من مزامیر الشیطان جرس جو ہے بتاؤ اس میں پہلے بتاؤ حرف جارہ کون ہے اس میں تو جرس جو ہے گھنٹا وغیرہ جو ہے گھنٹا بجانا یہ جو ہے شیطان کے آلات میں سے ہے مزامیر الشیطان مزمار کی جمع ہے مزامیر اور جرس کہتے ہیں بیل کو بیل وغیرہ جو ہے اصل میں تو یہ سارے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں یہ سارے جو ہیں شیطان کے آلات میں سے ہے میوزیکل انسٹرومنٹس میں سے ہے نا بیل مزامیر الشیطان مزمار کی جمع ہے تو اس میں من ہے کیا سیدھے
تو شیطان کے آلات، مزمار، یہ مزمار بھی جو ہے حدیث کی ایک اصطلاح ہے، مراد اس سے یہی ہوتی ہیں کہ شیطانی انسٹرومنٹس اور میوزیکل انسٹرومنٹس خصوصاً مزمار۔ علم الاستاذ التلميذ باللوح الاسود، استاذ نے سکھایا تلمیذ کو، طالب علم کو، باللوح الاسود، کالے لوح سے، یعنی بلیک سلیٹ پر جو ہے، with the help of، کالے تختے سیاہ سے، اللوح الاسود کہتے ہیں تختے سیاہ کو۔ ألقى الإخوان يوسف في البئر وصبغوا قميصه بدم كذب، ڈال دیا یوسف کو بھائیوں نے، القى الاخوان ڈالا بھائیوں نے، یوسف کو فی البئر کنویں میں، وصبغوا اور رنگ دیا، صبغ یصبغ رنگ دینا، اس کی قمیص کو، قمیصہ بدم کذب جھوٹے خون سے، بکری کو ذبح کیا تھا نا، بھیڑ کو، کبش بھیڑ کو ذبح کیا تھا، اسی کا خون لگا دیا تھا یوسف کے قمیص پر علیہ السلام۔ تو یہاں پر فی ہے آپ کا حرف جارہ فی البئر اسی لیے ہے، اور بدمن با ہے، اصل میں تھا دمن، دمن کے معنی خون ہے نا، دمن دمن کے معنی خون، تو بدمن با زیر بی حرف جارہ بی۔ یہ آپ کی ہوم ورک ہوگی، کوشچن نمبر 2 جو ہے تمرین 2، خلق اللہ الکواکب، یہ میں آپ کو مطلب صرف اس کا بتا دیتا ہوں، خلق اللہ الکواکب ڈیش السماء، اللہ نے پیدا کیا ستاروں کو، جواب بھی بتا دیتا ہوں، اوقار بھی صرف لکھنی ہے اس کی، آسمان میں، ضع کتابک علی الطاولۃ، اپنی کتاب رکھو ٹیبل پر، کر دیتے ہیں جلدی جلدی، فی السماء آئے گا، ضع کتابک علی الطاولۃ، ٹیبل پر، تیپائی پر اپنی کتاب رکھو، وضعت المداد، میں نے جو انک رکھی، میداد کے معنی انک، فی الدواتی، دوات میں جو ہے میں نے انک کو رکھا، یعنی پاٹ جو ہے، اشتریت الکتاب، میں نے کتاب کو خریدا، للقراءۃ پڑھنے کے لیے، یدعو المؤذن الناس، پکار رہا ہے مؤذن لوگوں کو، کس کے لیے، للصلاۃ یا الی الصلاۃ، لوگ نماز کی طرف، انتشر الناس، لوگ پھیل گئے، فی الطریق، فی الطریق، لا تدخلوا، داخل نہ ہو ایک دروازے سے، من باب واحد، فرام ون ڈور ہے نا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، اچھا کہاں گئے، رجع المسافر، لوٹا مسافر اپنے وطن سے، تو من وطنہ، فرام ہز کنٹری، یسافر المسلمون، مسلمان سفر کرتے ہیں، کہاں تک، کعبے کی طرف، الی الکعبۃ، ان الخیانۃ کثیرۃ، بے شک خیانت بہت زیادہ ہے لوگوں میں، فی الناس، ہے نا۔ نمبر 3 ہے، نیچے لکھے ہوئے جملوں کے مناسب خالی جگہوں میں ایک اسم لاؤ اور آخری حرف پر اعراب لگاؤ، یا آپ کی ہوم ورک، یہ آسان ہے یہ، کان ابراہیم ینظر الی، ابراہیم دیکھا کرتے تھے کس کی طرف، ضرب ابراہیم الاصنام، مارا ابراہیم نے بتوں کو، کس کے ذریعے سے، ان الذباب یجلس علی، بے شک مکھی بیٹھتی ہے کس پر، بنا اسحاق بیت للہ فی، بنایا اسحاق علیہ السلام نے اللہ کے لیے گھر، فی فلسطین، ہے نا، ارسل اللہ جبریل بکبش من، اللہ نے بھیجا جبریل کو ایک بھیڑ لے کر،
کہاں سے؟ مثلا جنت سے. ان الانسان لفی، بے شک انسان کس میں ہے؟ خسران میں. ذهب الولد الى، لڑکا گیا کہاں کی طرف؟ وہ لکھنا ہے. ابتعدوا عن، تم دور سب دور رہو کس سے؟ العلم افضل من، علم افضل ہے کس سے؟ ينزل المطر من، بارش نازل ہوتی ہے کس سے؟ تو من السماء. نجح ابراہیم فی، ابراہیم کامیاب ہوا امتحانی. یصاد الطائر، شکار کیا جاتا ہے پرندہ کس کے ذریعے سے؟ بکے، بی. اور آگے جو آئے گا تمرین نمبر 4 آپ کو کرنی نہیں ہے. ترکیب، یہ ترکیب دیکھ لیجئے 1 منٹ میں. ترکیب، یہ ترکیب نمونہ. یعود الغائب الی الوطن، یعود جو ہے اس میں آپ کا فعل مضارع ہے مرفوع ہے، اور الغائب جو ہے وہ آپ کا فاعل مرفوع ہے، اور الی آپ کا حرف جارہ ہے، اور الوطنی آپ کا اسم مجرور ہے. زیادہ میں ترکیب پہ آپ کو بھی اتنا ڈیپلی نہیں لے جاؤں گا، تو جو انہوں نے دیا ہے اتنا ہی. یوسوس الشیطان فی الصلاۃ، یوسوس، یہ وسوسہ یوسوس سے ہے فعل مضارع، ابھی یہ والی قسم آپ نے پڑھی نہیں ہے فعل کی. مرفوع ہے، الشیطان فاعل ہے مرفوع ہے، اور فی آپ کا حرف جارہ ہے، الصلاۃ اسم مجرور ہے. اب بتاؤ بھائی نیچے آنے والے جملوں کی ترکیب. لا تلعب بالکبریت، تم مت کھیلو ماچس سے. تو لا تلعب، لا تلعب کیا ہو گیا آپ کا؟ لا چارٹ میں یہ آپ کا حرف ناہیہ ہے نا. لا تلعب یہ بھی آپ کا فعل ہے لیکن فعل نہیں ہے. لا تلعب فعل نہیں ہے نا. اور بالکبریتی با آپ کا حرف جارہ، اور الکبریت اسم مجرور. کان قمیص یوسف مصبوغا بالدم، کانا، ارے بتاؤ بھائی میں آنسر کر دیتا ہوں، بتاؤ زبانی بتاؤ. زبانی بتاؤ. کانا یہ کیا ہے؟ کانا فعل ناقص ہے نا. القمیص کانا کا اسم، اسم کانا، اسم کانا. یوسف کانا قمیص یوسف، اس کو ملا کر جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر اسم کانا ہے نا. قمیص مضاف اور یوسف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کانا کا اسم، اور مسبوغا کانا کی خبر ہے نا. خبر، خبر کانا. اور بالدمی با حرف جارہ، اور الدمی اسم مجرور. مجرور. خرج الناس للعید، خرج بتاؤ بھائی. فعل ماضی، فعل ماض. الناس فاعل، فاعل مرفوع. فاعل مرفوع. ایک ہی آدمی بول رہا ہے، باقی سارے سوئے ہیں کیا؟ للعید لام حرف جارہ، جار مجرور. اور العید العید مجرور. مجرور، مجرور. اسم مجرور. نظرت الى السماء، میں نے دیکھا آسمان کی طرف. تو نظرت فعل اور فاعل، فعل اور فاعل. فعل ماضی فاعل مستتر. فاعل متصل ہے اس میں ہاں. اور الى السماء، الى حرف جارہ، الہ السماء السماء اسم مجرور. اسم سمو مجرور. اسم مجرور. یہاں پر جو ہے یہ اس کو پھر یہ کہلاتا ہے پھر مفعول بھی غیر سری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.